آپ کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کی تھی، اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جس پہ الزام ہے اس کو آپ نے رکھوایا بھی نہیں، تو یہ پلان کے ذریعے آپ کو پھنسایا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ پلان ہے، کیونکہ میں نے ان کے تھیٹر میں کام کیا، کام کرنے کے بعد میری کچھ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، کوئی ان کے ساتھ رنجش ہوئی ولگیرٹی سے، کہ کچھ آرٹسٹ وہاں پہ ولگر کر رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا کہ ولگیرٹی نہ کریں، تو اس بات پہ میری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا پیچ اپ ہو گیا، ختم ہو گیا، میں کنٹینیو کام کرتی رہی ان کا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سے نئی نئی سٹارز آتی جا رہی تھی، اب ہم کام کر رہے تھے، اب ان کو کلیپ نہیں آتی تھی، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ گانا ادھر کر لیں ادھر کر لیں، ہم سے جھوٹ بول کے کبھی اس سٹار کو ہائٹ دی جاتی تھی، کبھی کسی کو، تو ایسا میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا لیکن پھر بھی جھگڑا نہیں تھا۔ جس دن میں ان کے تھیٹر سے نکلی ہوں اس دن بھی میں ان کی برتھ ڈے منا کر نکلی ہوں، اور بڑے ہیپیلی میں ان سے نکلی ہوں، کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا۔ وہ آپ جیسے جیسے پوچھتے جائیں گے ویسے ویسے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ یہ بتائیں کہ کون سے وہ عناصر ہیں جنہوں نے اصلی آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا؟ فرسٹ آف آل جی، جو مہک نور صاحبہ، وہ ان کے میاں حضرات جو ہے بلال خان، جو کہ ان کے میاں نہیں ہیں، 5-6 سال سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن ناجائز، جو کہ ہمارے قرآن میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح رہنا۔ وہ اپنے آپ کو میاں بیوی بتاتے ہیں، لیکن مہک نور اور بلال خان آپس میں میاں بیوی نہیں ہے، اور وہ اپنی رنجش مجھ سے نکال رہے ہیں۔ مہک نور کو ہر جگہ سے نکالا گیا، اس کو فلم میں کوئی نہیں رکھتا، اس کو تھیٹر میں کوئی نہیں کام دے رہا، بیکاز کہ جو وہاں پہ جہاں جہاں وہ لوگ جاتے ہیں وہ لڑائی کر کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور بلال خان وہاں پہ تھا، اس نے میرے گانے میں بندے اٹھائے بٹھائے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری فیس ٹو فیس بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ جسٹ ایک پیغام کنوے کیا میں نے کہ میرا یہ میسج ان کے تک کنوے کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں نے کہا میں کل ڈرامے پہ آ جاؤں گی، جو کہ انہوں نے اس کے بعد کیا پلان کیا کیا نہیں کیا آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور میں ڈرامے پہ نہیں گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے پیسے دے دیں۔ پیسوں پہ بات آ گئی، جب پیسوں پہ بات آئی تو پیسوں کی بات بھی کلیئر ہوگی۔ ہمیں ٹائم دیا گیا 22 دن کا، ہم نے 3 دن کے اندر ان کے پیسے لوٹا کے وہ معاملات بھی ختم کر دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی ایسی رنجش نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، وہ اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہی تھی، لیکن مہک نور وہ اپنا ہی ڈرامہ بلال خان وہاں پہ لگا رہا تھا، اپنے پیسے انویسٹ کر رہا تھا، ملک طارق کا کوئی پیسہ انویسٹ نہیں ہوا۔ تو سارا جو پیسہ انویسٹ کر رہا تھا وہ بلال خان کر رہا تھا، مہک نور کو ہائٹ دینے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا پلان ہے، ساری چیزیں انہوں نے خود کریٹ کی ہیں؟ کیا ملازم ہے؟ ظاہری بات ہے انہی کے ملازم ہیں۔ ان کے رومز کے اندر ہم لوگ بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کے روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ بول رہے کہ کیمرے نہیں لگے ہوئے۔ کیمرے ان کے ہر کمرے کے اندر، میک اپ روم کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹیپ لگائی ہے۔ اب ٹیپ کے اندر تو ہمیں نہیں پتا نا کہ اس کے اندر وہ کتنا انہوں نے وہ مارجن رکھا ہوا ہے، کہاں سے وہ کیپچر کرے کہاں سے کیپچر نہیں کرے، لیکن کیمرے ان کے رومز کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور جبکہ FIR میں لکھا گیا کہ کاشف قدو کو پکڑ کے پولیس لے کر آئی ہے، پولیس لے کر آئی ہے، تو آپ نے سب بھائیوں نے، سب صحافیوں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ تھیٹر کے اندر کاشف کی ویڈیو بنی، کو مارا گیا، قدو کو بہت مارا گیا، ساری رات اس کو وہاں سے پکڑا انہوں نے 17 تھیٹر سے، صبح 11 بجے تک اس کو مارتے رہے، اس کے اوپر تشدد کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کو، جس بندے کو اتنا مارا جا رہا ہو، 10 بندے اس کے اوپر کھڑے کے اس کو مار رہے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ میرے اوپر الزام کیسے نہیں لگائے گا؟ اس کو زبردستی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ خوشبو کا نام لو، خوشبو کا نام لو۔ بلال خان نے بھی مارا اس کو، ملک طارق نے مارا اس کو، اویس نے مارا اس کو، اس کے دونوں بیٹوں نے مارا اس کو، اتنے سارے لوگوں نے، اس کے علاوہ اور بھی کتنے سارے لوگ ہوں گے جو ساری رات اس قدو کو مارتے رہے ہیں، جسٹ اس اسٹیٹمنٹ کے لیے کہ خوشبو کا نام لیا جائے، جبکہ میری ان کے ساتھ کوئی رنجش نہیں تھی۔ اور جیسے کہ مہک نے بولا کہ سستی شہرت مجھے چاہیے، آپ سب جانتے ہیں مجھے بچپن سے، میں بچپن سے کام کر رہی ہوں کہ سستی شہرت کس کو چاہیے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو دوسری لڑکیاں جونیئر رسیلف اور دارا خان کو انہوں نے استعمال کیا آپ کے خلاف؟ جی ہاں بالکل، ان کو میرے خلاف استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ میری بہنیں ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی وہ کام سٹل کر رہی ہے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ کو فی الحال شالیمار میں کام نہیں کروائیں گے، آپ کو سائٹس پہ کام کروائیں گے،
جیسا کہ ابھی اس وقت وہ محفل تھیٹر میں کام کر رہی ہیں، تاکہ شک نہ پڑے. تاکہ شک نہ پڑے. یہ پورا پلان کیا گیا ہے، اس چیز کو پلان کر کے وہ چل رہے ہیں اور ہر چیز کو پلان کیا. میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس وقت لاہور میں نہیں تھی جب میں نے ویڈیو کلپ بنا کے بھیجے کہ مجھے جب بلایا جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گی. اگر میں چور ہوتی تو میں یہ لفظ کیوں کہتی. آج بھی میں نے پوری پریس کو بلایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، مجھ سے پوچھے. اگر میں جرمدار ہوں تو میں تب بھی آپ کے سامنے ہوں، میں جیسی بھی ہوں تب بھی آپ کے سامنے، میں بری ہوں میں تب بھی آپ کے سامنے ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، جو کرنا ہے آپ مجھ سے پوچھیں، جو بات ہے آپ مجھ سے پوچھیں. اور جو اگر میں جرمدار ہوں اس کی سزا کے لیے میں حقدار ہوں. قدو کو ساری رات مارا گیا، وہاں پہ صرف 2 صحافیوں کو بلایا گیا جو کہ جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں، ایزی پیسہ. وائی ان کو کیوں بلایا گیا؟ آپ سب ہیں نا، آپ سب کو بلانا چاہیے. پریس کانفرنس کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا خوشبو یہ بتائیے گا کہ جن لڑکیوں کی ویڈیوز لیک آؤٹ ہوئی ہیں کیا ان میں سے کسی نے FIR درج کروائی آپ کے خلاف؟ نہیں، وکٹم کوئی نہیں ہے اس کا. دیکھیں ملک کافی سارے پرچے ہیں جس کے اوپر یہ ہمارے پاس یہ سارے ثبوت ہیں. یہ آپ سب چیک کر سکتے ہیں، یہ بانٹ سکتی ہوں میں، یہ سب دیکھ سکتے ہیں. ان کے بیٹے ملوث ہیں، ان کے اوپر زنا کے پرچے ہیں، ان کے اوپر ان کے تھیٹر میں منشیات بکتی ہے. 324 کے پرچے ہیں. یہ نیب میں جا چکے ہیں بار بار. اور ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کا جو وہاں پہ جتنے بھی نشے آور چیزیں ہیں ان کے تھیٹر میں بیچی جاتی ہیں. اس پرچے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملک طارق جہاں پہ پہلے فلمیں چلاتا تھا گندی شالیمار میں، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ فاشا ڈانس شروع کروائے، برہانہ ڈانس شروع کروائے گئے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یہ پرچے ہمارے آپ کے سامنے ہیں، آپ ان سے ڈیٹے پڑھیں. یہ کب کی ہیں؟ یہ اب کی نہیں ہے. تب میں نہیں تھی، تب میں تھیٹر کو جانتی بھی نہیں تھی. تب میرا نام کیوں نہیں آیا؟ تب بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، تب بھی سب چیزیں ہو رہی تھی. تب کیوں نہیں ہوا سب کچھ؟ ملک طارق صاحب جو کہ بہت پراپر ایک مجرم ہے، جو کہ ان کے بیٹے بھی. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، بقول سب کے ریکارڈ کہ 25 تاریخ کو مجھے ویڈیوز آئیں، ٹھیک ہے جی. میرے پاس ویڈیو 25 کو نہیں آئی. سائبر کرائم ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں، FIA والے ہماری عزت کی جگہ پہ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میرے پاس ان لوگوں کی کوئی ویڈیوز نہیں پہنچی 25 تاریخ کو. لیکن 25 تاریخ سے پہلے 1 ماہ پہلے ویڈیوز کیوں لوگوں کے پاس تھیں؟ ان کے تھیٹر کے جتنے میل آرٹسٹ ہیں ان سب کے پاس وہ ویڈیوز کیوں تھی؟ عمران چوکی کے پاس تھی، حامد رنگیلا کے پاس تھی، پنو کے پاس تھی، اسد مکھرا کے پاس تھی، ڈاکٹر اجمل کے پاس تھی. جو کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سمی خان لڑکا جس کو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، اس کے پاس ویڈیو کیسے گئی مہینہ پہلے؟ پھر اس کے بعد علی جان جو کہ غزل راجہ کا خامد ہے جس کا لاہور سے تعلق نہیں ہے، اس کے پاس ویڈیو کیسے گئی مہینہ پہلے؟ میرے اوپر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ 25 تاریخ کو میرے پاس ویڈیو آئی ہے؟ اگر سائبر کرائم صاحب اتنے نہ میرے فون سے فارورڈ ہوئی ہے نہ میرے فون میں سینڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر یہ کہہ رہے کہ میں نے پیسے اس کو دیے ہیں، میں نے پیسے دے کے اس سے یہ سارا کام کروایا ہے، تو ویڈیو سب سے پہلے میرے پاس آنی چاہیے. میرے سے پہلے ان سب آرٹسٹوں کے پاس کیوں ہے ویڈیوز؟ اچھا یہ بتا دیجیے کہ جو کاشف ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح رابطے میں تھا، وہ کس طرح آپ کے پاس آتا تھا؟ دیکھیے جی، کاشف قدو میرے ساتھ خالی نہیں. جیسے کہ زارا نے بولا کہ وہ غریب کی شکل دیکھ کے ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر چھوڑ کے آتی ہیں، ہم اس کو اللہ کے نام پہ پیسے دیتی ہیں. سلک نے بھی بولا کہ ہم اس کو اللہ کے نام پہ پیسے دیتی ہیں، گاڑی میں بٹھا کے جہاں پہ کہ ہم چھوڑ کر آتی ہیں. میں نے تو اس کو آج تک گاڑی میں نہیں بٹھایا. میرے گھر پہ آتا ہے کہ جو ایک زیادی نام کا آرٹسٹ تھا فوت ہو چکا ہے، وہ میرے بھائی بنے ہوئے تھے. ان کی وجہ سے میں قدو کو جاننا شروع ہوئی، اور ان کی وجہ سے ان کی جو بہن ہے زیدی کی، انہوں نے گدو کو میرے گھر پہ بھیجا. وہ مجھ سے چاہتی تھی کہ میں یہ بتانا نہیں چاہتی، لیکن کیونکہ اس وقت میری مجبوری ہے کہ ان کی میں نے منتھلی لگائی کہ ہمیں ہماری امداد کیا کریں، جو میں ہر منتھ ان کے گھر قدو کے ذریعے پیسے بھیجتی ہوں. وہ پیسے قدو ان کے گھر دے کے آتا ہے. میرے پاس وائس نوٹ ہے، آپ سن سکتی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، سب سن سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں. ہمیں پیسے اس دفعہ نہیں ملے کر گیا لیکن ان کے گھر نہیں پہنچے. وائس نوٹ سننا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو سنا دیتی ہوں. یہ وائس نوٹ فون دے جی. اگر اس کا میرا کانٹیکٹ نکالیں گے تو 3 مہینے سے میری نہ اس کے ساتھ سینڈنگ ہوئی ہے، نہ 25 کو اس نے مجھے سینڈ کی ہیں.
ना उस आप सेंडिंग निकालेंगे या आप कांटेक्ट निकालेंगे तो मेरी इसके साथ सेंडिंग है ही नहीं। अच्छा खुशबू ये बताएं कि वॉइस नोट सुन लीजिए। ये तो सब ये वॉइस नोट सुन लीजिए पहले जरा, एक मिनट, फिर बाद में बात। को पता है कि ये मोबाइल के जरिए वीडियो नहीं बन सकती, तो इसका मतलब है उन्होंने कैमरे जो कमरे में लगाए वो ये सुनिए, उनका मोटिव था कि मैं थिएटर पे आऊं, जबकि पैसे दे दिए, हर चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे काम नहीं करना, क्योंकि महक नूर के जो सो कोल्ड खामंद है बिलाल, वो बंदे हॉल में बिठाते हैं, जो कि हर जहाँ पे भी ड्रामा करते हैं तो वहाँ पे यही इशू होता है कि बिलाल महक बंदे बिठा के क्लैप लेते हैं, उनको जेन्युइन क्लैप नहीं होती। जबकि महक नूर ने बोला कि मैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मुझे क्लैप नहीं आती, मुझे पब्लिक पसंद नहीं करती, उनको बहुत पसंद करती है। अभी भी जाके आप देख सकते हैं कितना उनको पसंद करी पब्लिक। और ये उनका था, उन्होंने मुझे बहुत मैसेज किया कि मेरे पास ड्रामा करो। मैंने कहा कि मैंने ड्रामा नहीं करना, मैं कहीं और ड्रामा कर रही हूँ, मैं आपके पास ड्रामा नहीं कर सकती, जो उन्होंने मुझसे ये रिवेंज लिया। अच्छा आप समझती हैं कि ये जो कमरे की जो ये वीडियोस बनी है, फिर इसका मतलब वो होरोदा करो की भी बनी होंगी? जी बिल्कुल बनी होंगी, ये पता नहीं कब से बन रही हैं। जबकि डॉक्टर अजमल के पास वीडियोज हैं, उनके ऊपर भी पर्चा है। उन्होंने एक औरत को ब्लैकमेल किया जाके, मुझे नहीं उसके नाम का पता, लेकिन मुझे इतना पता उनकी एफआईआर भी आप निकलवाएंगे तो उनकी एफआईआर निकलेगी डॉक्टर अजमल साहब की, कि उन्होंने एक और लड़की को जाके ब्लैकमेल किया कि हमें ये वीडियो मेरे पास है, या मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड करो या मुझे पैसे दो। पुराना केस है ये, देखिए आपके सहाफी भाई आपके बता रहे हैं। तो उनके पास बताए इतने अरसे से वीडियोस बन रही हैं इस शालीमार थिएटर में, तब मैं वहां पे काम नहीं करती थी। वाई? अच्छा, ये वॉइस नोट प्ले जी वॉइस नोट सुनिएगा पहली वाली। ये बता दें किसका है, दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक ठाक हो? इसकी कैसे आवाज आएगी? शादी की सिस्टर बोल रही है। इसको कैसे आप शेयर कर दीजिएगा बस हमें, आप सुन लें? नहीं बस आप शेयर कर दीजिए। ओके, मैं शेयर कर दूंगी सबको। ये बात कीजिए। नहीं, इसमें जो है अभी तक हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। जो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था फ़खर अब्बास, हम एक दफ़ा गए हैं बाकायदा उधर, मैं खुद गया हूँ साथ इनके हैदर के, लेकिन वो कराची ट्रांसफ़र हो गया। तो उसकी जगह कोई नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया खालिद। तो अब आज डेट थी, उसमें 5 डेट डली है, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल करवाई, उसमें 5 डेट है उसमें। जी राय यासीन शाहीन साहब के पास 5 डेट है उसमें, 5 जनवरी। अच्छा खुशबू साहिबा करना। अच्छा खुशबू साहिबा, आप काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, आपके हक में यहाँ पे आबदा बेग साहिबा बैठी हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और भी अदा फनकार जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। जी ये जो वाक़या हुआ है लाहौर की स्टेज की तारीख का एक बदतरीन वाक़या, बदतरीन वाक़या। तो आप जैसे कि इन पर अब पर्चे हैं हमारे सामने आए, लिस्ट तकरीबन 10 मुकदमात इन पर दर्ज हैं। जी, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर से बतौर एक सीनियर अदाकारा कोई मुतालबा करना चाहेंगे ऐसे अनासर के खिलाफ? मेरी मेरिट पे तफ्तीश की जाए। जी मेरी मेरिट पे तफ्तीश करें, दी जाए जिसने भी और जिसने ये वीडियो बनाई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ, मैं उनके एंगेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये ज्यादती ही है, ज्यादती हुई है। जिसने भी करवाई है उसको सज़ा सख्त मिलनी चाहिए और मेरिट पे फैसला होना चाहिए। मेरी खामोशी का मतलब यही था, जिसका नाजायज़ फ़ायदा बहुत सारी आर्टिस्ट उठा रही थी, जो कि हमारी महक नूर साहिबा बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि जी इन्होंने बेल क्यों करवाई, इन्होंने ये क्यों करवाया, ये मुजरिम थी, फलानी थी, ऐसी थी। तो मैं चाह रही थी कि मैंने अपना फैसला खुदा पे छोड़ा हुआ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों प्रूफ दूँ? जबकि साइबर क्राइम वालों के पास डाटा है, लड़का है, हर चीज़ है, तो मैं क्यों बोलूँ? वो मुझे बोले, वो मुझसे पूछे, जो चीज़ होगी सामने आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में अभी जो है सफ़ा मिसल पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि इनके नंबर से ऐसी कोई वीडियो फॉरवर्ड हुई है या इन्होंने रिसीव की है या इनके फ़ोन से कोई वीडियो बनी है। जो मेन अक्यूज्ड है वो एडमिट कर चुका है कि वीडियो मैंने बनाई है। अब इनके कहने पे बनाई है, मेरे कहने पे बनाई है, ये साबित करेंगे। हमें तो 109 की हद तक ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये साबित करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगा। और जैसा कि उसको मार के बुलवाया गया कि मेरा नाम ले, तो उसको साथ कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आबदा जी बता सकती हैं, इन्होंने मुझे जानती हैं, ये बैठे हुए हैं, TMO साहब हैं,
یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تھیٹر میں بھی دیکھے, یہ بھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں. پوچھے ہم لوگوں نے کتنا اچھا کام کیا, اور ولگیرٹی سے میں لڑی ہوں, میری ولگیرٹی سے لڑائی ہوئی ہے. پوچھے ان سے, بولے عابدہ جی بتائیے. اچھا کام کیا عابدہ بیگ صاحبہ یہاں پہ آواز نہیں آ رہی ہے. تھوڑے سے ادھر آئیں, تھوڑے سے ادھر آئیں آپ. جی سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کافی انٹرویوز میں کہا ہے کہ یہ بھیانک ترین گندا ترین یہ کام ہوا ہے جو بھی ہے. یہ ہماری پوری لائف میں, میرا 36-37 سال سے میں کام کر رہی ہوں اس فیلڈ میں, اور یہ میری لائف کا یہ پہلا ایسا چانس ہے جو ہوا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں انٹرویوز میں کافی لوگوں کو, یہ بچوں نے کافی انٹرویو لیا, میں نے اس میں کہا ہے کہ جی خوشبو کا کیلبر نہیں ہے. وہ بچیاں وہ 6-7 لاکھ روپیہ لیتی ہے, وہ بچیاں بھی 1.5 لاکھ اسٹرگل میں ابھی بھی وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کیلبر نہیں ہے, لیکن آگے رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچے کو جو کدو ہے وہ تو بیچارہ جاہل سا گوار سا بچہ, غریب آدمی ہے, اس کو موبائل چلانا ہی نہیں آتا, سیدھی جو بات ہے. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا, اور اس کے پیچھے میں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ تھیٹر والے شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ملک طارق صاحب آپ کے تھیٹر میں آرٹسٹ سے کام کرتی ہیں. اب اگر آپ کیمرے لگائیں گے اپنے کیبنز میں یا کمروں میں, تو پھر لڑکی کی تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں نا وہاں پھر. تو بات یہ ہے کہ ملک طارق صاحب جو ہے ہمارے بڑے اچھے ہمارے کلیگ ہیں, لیکن اگر سچائی کی بات ہے تو اگر خوشبو نے کیا ہے تو ثابت کر دیں. میں نے ان بچیوں کے ساتھ ہیں, ہم یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہماری بیٹیوں میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں سچی بات ہے, مجھے بہت تکلیف ہے, لیکن وہ پروف کر دیں. ایف آئی اے والے, ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ اتنی تیز ہے ماشاءاللہ کہ اگر چاہے تو 20 منٹ میں بندے کو نکال سکتی ہے, چاہے تہ میں بھی چھپاؤ. ٹھیک ہے, وہ ٹریس کر سکتے ہیں. پھر آج کل تو میڈیا کا دور ہے, کریں نا, پھر کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کدو کو تو ناجائز مارا جا رہا ہے, اس کو مار مور کے ہراساں کر کے اس کو خوشبو کے خلاف بیان دیا جا رہا ہے. جبکہ میرا جو فیصلہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرا جو پیسوں کا فیصلہ تھا, جو پیسے لین دین کا معاملہ تھا, وہ بھی اسی جگہ پہ ہوا ہے. یہیں پہ پنچایت لگی ہے, اسی پنچایت میں بڑی ہنسی خوشی سب لوگ شامل ہوئے ہیں. ملک طارق صاحب خود یہاں پر آئے ہیں. مجھے بتایا خوشبو صاحب, ایک منٹ, مجھے بتایا عارف گجر صاحب جو ہمارے بگ پروڈیوسر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے راج کیا فلم انڈسٹری میں بھی اور تھیٹر میں بھی. لاہور تھیٹر, الحمرا, انہوں نے اتنا کام کیا کہ ہزاروں آرٹسٹ سے انہوں نے بنا دی, جس میں نمبر 1 بیٹھی ہوئی ہوں کہ میرے سر پہ انہوں نے کیسے ہاتھ رکھا ہے. اللہ ان کو زندگی دے. اور انہوں نے مجھے آتے ہی بتایا کہ بس 17-18 لاکھ روپے کا تھا کام, وہ ہم نے اس کے منہ پہ مارے دے دیے. ٹھیک ہے, اب پیسے دیے گئے تو کام ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے والے اس کو ثابت کریں, اور دوسرا وہ بیبیاں جو ہماری بچیاں ہیں وہ ثابت کریں. انہوں نے الزام لگایا نا خوشبو پہ, اگر یہ گناہ گار ہوگی تو ہم اس کو سزا دیں گے سب مل کے. میں یہی ہوں, بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ تھیٹر میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ماضی میں, اینڈ جو ہوتا ہے جفیوں پہ اور پپیوں پہ ہوتا ہے, صلح ہو جاتی ہے, تو یہاں بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ ایسی کوششیں جاری ہیں. کوئی کوششیں, ایسی کوششیں کرنے والے جو نا خود بھی گندے ہیں اور دوسروں کو بھی گندا کرتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی کہ میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. میرٹ کے بعد جفی ہے کیا, پپی ہے کیا, سب کچھ ہوگا, کھانا بھی کھلایا جائے گا. کوششیں جاری ہیں صلح کی, آپ یہ ان کی سائڈ سے ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو کیونکہ میرٹ پہ بات کریں اسی لیے میں خاموش رہی ہوں کہ میں ابھی تک نہیں میں نے کسی بات کا جواب دیا, اسی لیے. اچھا, صلح ہوتی ہے تو آپ تمام لوگ وڈرا کر لیں گے تمام چیزوں سے؟ وڈرا تو نہیں کیا جائے گا. وڈرا اس صورت میں کیا جائے گا جب مجرم سامنے آئے گا, کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس میں نیگیٹو کیا گیا ہے, جبکہ میری فیملی ہے, میرا سب کچھ ہے, میرا کریڈٹ جو میں بچپن سے کام کر رہی ہوں, میرے کریڈٹ کو 0 کر دیا گیا ہے. جی ہاں جی, ہم ان کے اوپر پلیز جی کریں گے جی, بالکل ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیمیجز کا سوٹ بھی فائل کریں گے. جی 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 انشاءاللہ یہ جو تفتیش کا انویسٹیگیشن کو جو آئے گی سامنے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ضرور کریں. اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اب بات یہ ہے کہ باقی بھی تھیٹر ہیں سارے, 2 گانوں کی اجازت ہوئی, 8-8 6-6 گانے چلا رہے ہیں. یہ جو شالیمار تھیٹر ہے یہ کنٹونمنٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یعنی کہ آرمی کے انڈر آتا ہے. ہماری آرمی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کو اچھا کر رہی ہیں, ہماری آرمی کو سلام ہے. تو یہ آرمی کے انڈر اگر آتا ہے تو وہاں 17 گانے ہوں تو گند ہو, یہ کہاں کا اصول اور رول ہے مجھے بتا دیں.
کہ یہ आर्मी वालों के अगर अंडर है तो वहाँ 16-16, 17-17 गाने क्यों हो रहे हैं? सब कैबिन्स में कैमरे हैं, मलिक तारिक के ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं जो कि बकायदा देख के मॉनिटर करता है उसको, तो वो क्यों नहीं देख रहा कि ये सब कुछ जो पीछे हो रहा है बैक स्टेज, वो क्यों नहीं चेक कर रहा? बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं। अदा कर रहे हैं कि आपको मजबूरी है, मैं तो चले वो तो सबकी शोहरत के लिए बैठे हैं। बाकी अदा कर रहे हैं भी, मैं उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, उनका क्या रिएक्ट है? देखिए जी, मेरे साथ एक जिनकी वीडियो लीक हुई है उनकी मुलाकात हुई है। मेरे साथ वो बड़े अच्छे बिहेव से मिली हैं, बहुत प्यार से मिली हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है और हम उसको ढूंढना चाहते हैं कि वो कौन है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है। वो लड़कियां भी यूज हुई हैं जैसे उनको खुद्दू टिश्यू यूज पेपर की तरह यूज कर रहे हैं इस वक्त और उनको समझ नहीं आ रही। उनको समझ तब आएगी जब उनको यूज करके फेंक दिया जाएगा। तो उनको वो जो सिल्क है उसको तो मैं खुद अपने साथ हर जगह काम करवा रही हूँ। अगर मैं उसको काम करवा रही हूँ, मैं उसको ऑब्लाइज कर रही हूँ, तो आप सोचिए कि मैं उसकी वीडियो मैं क्यों बनवाऊंगी। मैडम खुशबू, आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर हैं, बड़ी अच्छे से काम कर रही हैं, हम सब आपको जानते हैं, देखा है आपके काम को। वो आपको ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या आपको कोई शक तो नहीं है किसी पे कि कोई यूज कर रहा है इस सारी प्लानिंग को रख के आपको कोई ट्रैप कर रहा है? जी, इसमें देखिए एक प्लानिंग का हिस्सा है, बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, कोई छोटी प्लानिंग नहीं है। ये पता नहीं अब कितनी लड़कियों की वीडियो वहाँ से लीक हो चुकी हुई हैं, कितने लोगों की वीडियोस बन के वहाँ पे बिकी हैं। वहाँ पे जो आते हैं वो बैक स्टेज भी बैठे होते हैं, वो आते हैं वो सब कुछ वहाँ पे पैसे दे के पीछे बैठ के भी वो पर्दे से भी ड्रामा देख रहे होते हैं। उनके बेटे पैसे लेते हैं, वो अंदर कोई इवेंट कर रहे होते हैं तो वो पैसे लेके उनको वहाँ पे भी बिठाते हैं। क्यों बताइए आप, ऐसा होता है या नहीं होता? बताएं आप। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि हर चीज वहाँ पे होती है, ये वहाँ पे रहे, इनको भी मालूम है। मैंने उसका नाम निकलवाया, जब उसका नाम आया ना कि ये बंदा जो है ना ये अपने जराइम पेश है, इसके बेटे भी जराइम पेश हैं, वहाँ पे वो साथ अपना कहने में अपना लोगों को वहाँ पे जगह भी देते हैं, लड़कियां भी लोगों को वहाँ पे सप्लाई करते हैं और वहाँ पे उनको वो अपना नशा देते हैं। जैसे ये लिस्ट बनी हुई अपने लाहौर में कि ये बंदा बदमाश है, ये बंदा जराइम पेश है, इसमें इसका नाम था मलिक तारिक का। अब मैंने उसका नाम निकलवाया बड़ी मुश्किल से। उनके थिएटर में कोई बड़ी आर्टिस्ट काम नहीं करती, जितनी भी हैं मतलब कि जो आने वाले वक्त की वो स्टार्स बनेंगी तो वो काम कर रही हैं। अब उनको नहीं पता उनके साथ क्या क्या हो रहा है और ये कब से काम चल रहा है। उनके हाथ में जब मैं लगी हूँ तो जब मेरी उनकी थोड़ी सी अगर बात बिगड़ी तो जो इसी जगह पे ख़त्म भी होगी। पैसे दे दिए आरिफ साहब ने, सब ने पैसे दे दिए और उसके बाद उन्होंने ये प्लान करके महक नूर को जब क्लैप नहीं आ रही थी, महक नूर हर थिएटर से निकली है, उसको कोई थिएटर में काम नहीं करने दे रहा या काम नहीं करवा रहा, तो उन्होंने एक घटिया प्लान मिलकर सबने किया और उसमें मुझे मुलव्वस कर दिया। थैंक यू सो मच।